بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چونکہ موجودہ حکومت ووٹ سے نہیں آئی، جعلی حکومت ہے، عوام میں اس کی سپورٹ نہیں ہے، اس لیے اتنی کمزور ہے کہ صرف ایک استعفے سے اس حکومت کی ہوا نکل گئی ہے اور گھٹنوں کے بل آ گری ہے۔ استعفیٰ آ گیا ہے اور حکومت کہتی ہے نا جی نا، ہم منظور نہیں کرتے، واپس لیں۔ اندازہ لگائیے کہ اب تو یہ تقریر سے بھی گھبراتے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں۔ اتنی کمزور حکومت ہے، یہ بے ساکھیوں پر کھڑی ہے، سہاروں پر کھڑی ہے۔ ذرا وہ سہارا ادھر ادھر ہو اسٹیبلشمنٹ کا تو یہ گئی۔ اندازہ لگائیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب 7 دن کی چھٹیوں پر گئے ہیں اور پہلے ہی دن آپ دیکھیں کہ بابر ستار صاحب نے حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ اب لگتا ہے کہ کسی کو بھی کسی وقت لاپتہ کیا جا سکتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور SHO لا علم ہے، گھر سے جا کر کسی کو اٹھا لیا جائے اور اس کے بعد آئیں بائیں شائیں۔ IG اسلام آباد کو بلایا گیا، انہوں نے اپنی دوڑ بتائی کہ جی میں آدھا گھنٹہ بیٹھا ہوں، جو اغوا ہوئے ہیں نوجوان اس کے والد کے ساتھ، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ سیف سٹی میں 1 مہینے کی فوٹیج ہمارے پاس ہوتی ہے، 1 مہینہ بعد کا ریکارڈ ہی نہیں ہوتا۔ عجیب و غریب کہانیاں بتانے لگے، جی ہم نے فلاں سے رابطہ کیا، PTA سے کیا ہے۔ 10 ستمبر تک کی بابر ستار صاحب نے مہلت دی ہے۔ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ اچھا ہم نے 6 ججز کے خط معاملے کو بھی دبانے کی کوشش کی ہے، وہ پیچھے چلا گیا ہے۔ ابھی تک جس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ طارق محمود جہانگیری پر دباؤ ڈال رہے ہیں ان کی جعلی ڈگری کرنے کے لیے، تو بابر ستار صاحب کچھ سنبھل گئے ہوں گے، ان کو بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہم آپ کے خاندان تک پہنچے ہیں۔ وہ جس طرح سے ان کی فیملی کی فوٹوز اور ڈاکومنٹس وہ عام کیے گئے، تو اس کے بعد بابر ستار صاحب ذرا کچھ پیچھے ہٹیں گے، لیکن نہیں جناب۔ بابر ستار صاحب نے تو وہ سوال پوچھ لیے ہیں کہ جی بندہ کس طرح سے غائب ہو جاتا ہے اور اس میں تو کوئی کمی نہیں آ رہی، یعنی اس حکومت کے ہوتے ہوئے یہ تو کام بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ ان کو اندازہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کو مرضی جس طرح مرضی اٹھا لو۔ اور علاقے کے SHO کو نہیں پتہ ہوتا، باقی سب کو پتہ ہوتا ہے کس طرح بندہ اٹھایا گیا، گھر سے جا کر فوٹیج بھی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ جی گاڑیوں کا ہمیں پتہ لگ رہا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے ماسک پہنے تھے، کچھ نے نہیں پہنے تھے، یہ وہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، جو استعفے کی میں نے آپ کو بات بتانی ہے وہ ہے اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ۔ اس کے بعد حکومت کی دوڑیں لگی ہیں، یعنی یہ وہ حکومت ہے جو ایک سیٹ کے لیے ترس رہی ہے کہ ایک سیٹ، اب تک ہم دیکھ چکے ہیں تحریک انصاف سے 5 سیٹیں ری کاؤنٹنگ میں یہ دوبارہ واپس لے چکے ہیں، مہربانی الیکشن کمیشن کی، تو ان کو تو ایک اور سیٹ مل جانی ہے۔ اختر مینگل صاحب استعفیٰ دیں، اس کے بعد فارم 47 پر الیکشن اور بندہ اپنا لے آؤ۔ لیکن مسئلہ ہے بلوچستان کا، ان سے حالات کنٹرول نہیں ہو رہے، کیونکہ جس طرح پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ کو لایا گیا اور سمجھا گیا بس ہم بیٹھ گئے ہیں اور اس کے بعد اب مزے کریں گے، موجے کریں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جناب جب عوامی پذیرائی نہیں ہوگی، عوام میں آپ کی جڑیں نہیں ہوں گی، آپ کوئی مسئلہ نہیں حل کر سکتے، لوگ آپ کی بات ہی نہیں سنیں گے۔ کیا ہوتا ہے کہ کچھ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، ابھی ہم نے دیکھا کئی دفعہ یہ ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ خود گئے ہیں، جناب جرگہ بیٹھا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ ووٹ لے کر آیا ہے، عوام میں روٹس ہیں، تو ایک بات سنی جاتی ہے۔ وہاں بلوچستان میں کیا چکر ہے؟ سرفراز بگٹی صاحب کو کون سنتا ہے، کیا ہے؟ ہاں یہ پتہ ہے کہ اختر مینگل کا سر رسوخ ہے۔ اختر مینگل نے استعفیٰ دے دیا، اسپیکر اسمبلی کو لکھ دیا کہ جی میں کچھ نہیں کر پا رہا۔ یہاں ایوان میں تو بات ہی نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ ہو عوامی مسئلہ اس کی بات ہی نہیں، بلوچستان پر کوئی بات ہونی چاہیے تھی، اسمبلی میں کوئی بات ہی نہیں ہو رہی۔ اسمبلی میں بات کیا ہو رہی ہے؟ ہو قانون لے کر آؤ، ججز کو کنٹرول کرنا ہے، قانون لے کر آؤ، الیکشن کمیشن کو اور زیادہ طاقت دے دو تاکہ تحریک انصاف نہ آ جائے، ان کے لوگوں سے کس طرح سے ہم نے مزید سیٹیں چھیننی ہیں، ہم نے اب عدالت کے پر کس طرح کاٹنے ہیں۔ جب قاضی فائزہ صاحب نہیں تھے تو عطا بندیال صاحب کے پر کاٹنے ہیں، قاضی فائزہ آگے ہیں، دیگر ججز اب ہم نے کس طرح سے آگے بھیجنے ہیں۔ یہ ساری سوچ ہے۔ اپنے آپ میں آئین کو کس طرح سے ہم آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتے، لیکن اس سے پہلے مخصوص نشستوں کو کس طرح تھے آ سکتے ہیں، الیکشن کمیشن کے ساتھ کس طرح ملائیں۔ وہ الیکشن کمیشن کہ جس نے اب فوری طور پر کہا، یہاں حکومت نے کیا کیا، بلدیاتی اسلام آباد میں الیکشن ہونے تھے، پھر قانون سازی کر دی۔ آپ دیکھیے قانون سازی تسلسل سے کسی عوامی مسئلے پر نہیں ہو رہی، بلوچستان کا مسئلہ ہے اس پر بات تک نہیں کی۔ اختر مینگل کا ہمیں تقریر نہیں کرنے دی جاتی، بات نہیں کرنے دی جاتی، کیا فائدہ اس جگہ آنے کا، میں استعفیٰ دے کر جا رہا ہوں۔ تو ان کے پاس وقت ہے بلدیاتی الیکشن کو روکنے کا، اس کے لیے قانون سازی کر دو، کیونکہ اسلام آباد میں ہم جیت تو سکتے نہیں، دھاندلی کے باوجود نہیں جیت سکتے، پہلے ہی تینوں سیٹیں ہمارے تھے، اس کے بعد تو ہم نے لوگوں پر مزید قیامت ڈھائی ہے۔ تو اب بلدیاتی الیکشن میں بھی جب اسلام آباد سے ہار جائیں گے، دارالحکومت سے ہار جائیں گے، تو کیا منہ دکھائیں گے؟ پہلے ہی کالک بڑی ملی ہوئی ہے۔ تو اس میں تبدیلی کی، الیکشن کمیشن نے فوری طور پر کہا ہاں آئین اپنی جگہ ہوگا کہ لازمی آپ نے الیکشنز کروانے ایسی تیسی، ہم تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں حکومت کے ساتھ۔
اب انہوں نے قانون میں تبدیلی کر دی ہے، لہٰذا اسلام آباد کے الیکشنز، بلدیاتی الیکشن ایک دفعہ پھر ملتوی۔ تو حکومت تو اس کام پر لگی ہوئی ہے۔ تو اختر مینگل صاحب کا اثر رسوخ ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ ہم بالکل ناکام ہو گئے ہیں، تو اب ان کے پاؤں پکڑ رہے ہیں، اختر مینگل کو بنانے کی کوشش ہوئی ہے، لیکن اختر مینگل صاحب نہیں مانے، وہ تو بیٹھ رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ، وہ تو اب راز کھول رہے ہیں فضل الرحمان کی طرح۔ فضل الرحمان صاحب نے جو تقریر کیا ابھی تو میں اس پر آیا نہیں، اختر مینگل صاحب راز کھول رہے ہیں کہ جی یہ تو ہم نے بڑا غلط کیا، عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لا کر، اس وقت جناب لاپتہ لوگ بھی کوئی 460 لوگ لاپتہ رہا بھی ہو گئے تھے، عمران خان میری بات تو سنتا تھا، یہ ہے وہ ہے، یہ تو بالکل ہی گئے گزرے ہیں، ان سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اب وہ انٹرویو دیتے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی میں تو استعفیٰ واپس نہیں لے رہا، حتیٰ کہ تحریک انصاف بھی ان سے کہہ رہی ہے استعفیٰ آپ واپس لے لیں، کیونکہ اس حکومت کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، انہوں نے یہی کرنا ہے کہ کسی اور ڈمی کو لے آئیں گے تو اس سے مسائل کو تھوڑے حل ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اس سے تو ہمارے لیے اور مسائل پیدا ہوں گے، تو لہٰذا اب اختر مینگل کو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب تک حکومت ناکام رہی ہے، رانا ثناء اللہ کو بھیجا ہے، طارق فضل چودھری کو بھیجا، دیگر لوگ گئے، وقت ملا لیکن نہیں مانے۔ اچھا اب وہ تو آ گئے ہیں اپوزیشن کے اتحاد میں، جہاں پر فضل الرحمان صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اب یہ دو لوگ ہیں جو عدم اعتماد میں ساتھ تھے، ایم کیو ملک پچھتا رہی ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے جو تقریر کی ہے اس میں تو انہوں نے اداروں کو بھی نہیں چھوڑا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہیں چھوڑا، اور وہ کہتے جی افغانستان سے اگر دہشت گردی ہو رہی ہے آپ بارڈر کیوں نہیں کنٹرول کر رہے، کس طرح چیک پوسٹیں ہیں وہاں سے کس طرح آ جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ بے اختیار ہے، سیاستدان بے اختیار ہیں، لیڈرز بے اختیار ہیں، اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہو، اگر یہ کوئی بات کریں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ سوچنا کہ جی یہ لوگ ارریلیونٹ ہیں تو اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے، یعنی وہ وہاں کھڑے ہو کے ایوان میں بتا رہے ہیں کہ یہ بالکل بیکار ایوان ہے، یہ حکومت جعلی ہے، یہ اقتدار میں ہے اختیار میں نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بیکار لوگ ہیں، یہاں آ کر بات کرنا بیکار ہے۔ انہوں نے آ کر بتا دیا کہ آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، جب تک آپ نے اس فورم کو استعمال کرنا ہے صرف یہ کہ اپنی ذات کے لیے قانون سازی کے لیے، کہنا جی ادارے استعمال کر رہے ہیں اس فورم کو، استعمال ہو رہے ہیں، جس طرح کی قانون سازی چاہیں کروا لیں، جو مرضی کروا لیں، آپ جب تک استعمال ہوتے رہیں گے چیزوں کا حل نکلے گا نہیں۔ میں گیا، میں نے افغانستان میں بات کی، یہ ہوا وہ ہوا، سب خراب ہو گیا، فلاں فلاں۔ فضل الرحمان صاحب نے یہ باتیں شروع کر دی ہیں، وہ اس پر ناراض نظر آ رہے ہیں، اور اب کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس وقت آرمی چیف نے کہا تھا کہ عدم اعتماد آپ نے کرنا ہے، وہ بھی راز بتا رہے ہیں۔ تو پہلے ہی مولانا صاحب کی وجہ سے حکومت پریشان تھی، اب اختر مینگل بھی آ گئے ہیں، وہ بھی تحریک انصاف سے مل رہے ہیں، ان کے ساتھ چل رہے ہیں، تو حکومت کے لیے پریشانی اور مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اوپر سے جوڈیشری کی بات کریں تو وہاں بابر ستار صاحب نے الگ ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا، انہوں نے کہا جی 10 ستمبر تک آئی جی نے مہلت لی ہے کہ اچھا جی کچھ کرتے ہیں، ہمیں ٹائم دے دیں، اور کہ جی بندہ یہاں تھا، پھر ٹریس ہوا، وہ لاہور میں ٹریس ہوا، کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی کوئی جواب نہیں ہے، اور جب تک جواب آئے گا پتہ لگے گا کوئی اور لاپتہ ہو جائے گا۔ تو بابر ستار صاحب تو پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اور یہاں پر اب اختر مینگل بھی پیچھے نہیں ہو رہے، وہ بھی استعفیٰ دے گئے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا اے این پی کے رہنما، سینئر رہنما ہیں، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں، زاہد خان صاحب انہوں نے بھی استعفیٰ دیا اور کہا کہ جی یہ اب سیاست میں رہنے کو کوئی فائدہ نہیں۔ اس حکومت نے لوگوں سے امید ہی چھین لی ہے، عوام سے بھی امید چھین لی ہے، سیاستدانوں سے بھی امید چھین لیا کہ سیاست سے بھی کچھ اچھا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جی چھوڑو، ہم سیاست کو ہی چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ ان کے پاس لیجٹمیسی نہیں ہے اصل میں، اور اب اس لیے یہ ہلے ہوئے ہیں کہ انٹرنیشنلی بھی اس کے اثرات ہوں گے، اور اختر مینگل صاحب کا اسمبلی سے جانا وہ اور اس اسمبلی کو بے وقت کرے گا کہ جی یہاں تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے، جعلی لوگ ہی بیٹھے ہیں۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جو پلان بنائے بیٹھے ہیں اس کا بھی حصہ ہے اختر مینگل نے استعفیٰ دیا کہ جی یہ ہم سیاستدانوں کے پاس پاور ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اس چیز پر توجہ دی جائے اور یہ معاملہ ذرا اٹھایا جائے۔ فضل الرحمان صاحب کا حکومت کے راز کھولنا کہ کس طرح عدم اعتماد کیا، کس طرح پچھتا رہے ہیں، اور پھر وہ مذہبی کارڈ بھی اب چھن گیا حکومت سے، اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے تھے یہودی ایجنٹ ان کی جماعت کہتی تھی، تو عمران خان پر جو مذہبی لحاظ سے وار ہوتے تھے وہ اس کے لیے مولانا صاحب بڑے استعمال ہوتے ہیں، اسٹریٹ پاور بھی تھی، وہ بھی اب چھن گئی ان قربتوں کی وجہ سے۔ اور یہ تو بات کی جاتی ہے کہ جس دن تحریک انصاف اور فضل الرحمان صاحب کے درمیان معاملہ طے ہو گئے تو اسٹریٹ پاور دونوں کے پاس ہے، اس کے بعد حکومت نکل جائے گی۔ تو حکومت مسلسل چاہ رہی ہے اختر مینگل صاحب کو بھی، فضل الرحمان صاحب کو انگیج کریں، کس طرح سے وہ ان کے ساتھ چلیں، لیکن ابھی تک وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اللہ حافظ۔